جس نے سمجھنا ہے عربی کو سمجھے، پھر اپنی زبان میں اس کی تشریح کرے، پھر اپنی زبان میں اس کی تفسیر کرے، پھر اپنے لوگوں کو سمجھائے۔ یہ ہے درس عرفان القرآن۔ یہ آیت عربی کی ہوگی، ایک ایک لفظ میں رب نے کتنے کتنے خزانے رکھے ہوئے، ایک ایک لفظ قرآن میں خالق نے علم کے سمندر رکھے ہوئے ہیں، ہدایت کے سمندر رکھے ہوئے ہیں، اجر برکت اور ثواب کے خزانے رکھے ہوئے ہیں، ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف میں۔ اگر کوئی کہے کہ جس کو عربی نہیں آتی اس لیے ہمیں قرآن نہیں آتا، تو کیا خیال ہے؟ عرب والے جو عربی جانتے ہیں کہ ساروں کو قرآن کا پتہ ہے؟ اگر عربی جاننے سے دین آتا، اگر عربی جاننے سے قرآن آتا، تو عرب کا کوئی بندہ جاہل نہ ہوتا، سارے عربی عالم دین ہوتے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ عربی آ جائے گی، ہم کچھ گردانے یاد کر لیں گے، کچھ ہم سیغے یاد کر لیں گے، ہمیں عربی یاد آ جائے گی اور ہم عالم دین۔ اور اللہ ماشاءاللہ مدرسے سارے زور ہی زبان سکھانے پر 7 8 10 سال لگا لیتے ہیں، نہ قرآن سکھاتے ہیں نہ حدیث سکھاتے ہیں، بندے کو زبان سکھا کے مصلی پہ کھڑا کر دیتے ہیں، وہ بھی ساری عمر انہیں چند لفظوں پر گزارا کرتا ہے۔ حاضرین کرام، اگر عربی جاننے سے قرآن آیا ہوتا، سمجھنا ہوتا، تو کوئی بھی جاہل نہ ہوتا، سارے عربی عالم ہوتے۔ اور اب کے تو عربیوں کو چھوڑو، یہ قرآن جب میرے آقا پر نازل ہوتا، جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کے آتے، حضور آیت سنتے، جبرائیل تشریح نہیں کیا کرتا تھا، جبرائیل تفسیر نہیں کیا کرتا تھا، جبرائیل جسٹ ورڈ سناتا، الفاظ سناتا، الحمدللہ رب العالمین، یاسین، طٰہٰ، جبرائیل لفظ سناتا، میرے آقا سن کے چپ ہو جاتے، حضور وہ لفظ اور لوگوں کو سناتے۔ فرق دیکھیے، سیدنا ابوبکر صدیق مدرسے گئے تھے، پڑھنا بھی سیکھا تھا، لکھنا بھی سیکھا تھا۔ حضرت عمر فاروق کو لکھنا بھی آتا تھا، پڑھنا بھی آتا تھا۔ عرب لوگوں کو عربی آتے تھی، مگر رب کے محبوب کسی مدرسے نہیں گئے، کسی استاد کے پاس نہیں گئے، کسی سے لکھنا نہیں سیکھا۔ جبرائیل آیت لے کے آتا، جبرائیل تقریر نہیں کرتا تھا، جبرائیل لفظوں کے معنی اور ہجا نہیں بتاتا تھا، اس کی تشریح نہیں کرتا تھا، جبرائیل جس اپنی ڈیوٹی نوکری کر کے قرآن سنا کے چلا جاتا۔ میرے آقا آیتیں سناتے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوتے، سردار بیٹھے ہوتے، عربی سن کے سر جھکا لیتے تھے اور پھر فرماتے تھے یا رسول اللہ آیت تو سن لی ہے، اب آپ بتائیے رب اس آیت میں کیا کہہ رہا ہے، آپ چاہتا کیا ہے اس آیت میں؟ پھر لفظ رب کے ہوتے تھے اور تشریح مصطفیٰ کی ہوا کرتی تھی۔ کیا خیال ہے تشریح میرے آقا اپنی مرضی سے کرتے تھے، اپنی بشری علم سے کرتے تھے؟ کہا نہیں، قرآن کے لفظ رب عطا فرمائے گا، تشریح بھی من اللہ ہوگی، قرآن کے لفظ اللہ کے ہوں گے، مگر مصطفیٰ جب تشریح فرمائیں گے لب مصطفیٰ کے ہوں گے، علم رب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ایسی دین کی چیزیں جن کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، کئی بنیادی چیزیں ہیں جن کا ظاہری طور پر قرآن میں ذکر نہیں ہے، وہ حدیث مبارکہ میں ہے۔ ہم حدیث مبارکہ سے اسے واجب سمجھتے ہیں، فرض سمجھتے ہیں، ہم اسے حرام کی لسٹ میں لاتے ہیں۔ وہ قرآن کی تشریح کے لیے سینہ مصطفیٰ عطا فرمایا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف آیات سن کر آگے تشریح فرماتے ہیں۔ وہ جو علم نبوت ہم کے سینے میں تھا، کسی مدرسے کا، کسی استاد کا یا انسانی تجربے کا علم نہیں تھا، یہ علم نبوت تھا، یہ وحی کا علم تھا کہ ظاہری لفظ لوگ سنتے تھے اور علم کی برکت سینہ مصطفیٰ میں ہوتی تھی۔ سینے کی برکت کی 2 مثالیں بتاتا ہوں کہ یہ راز کیا ہے کہ ہر دور میں اس کی تفسیر نہیں ہو جاتی ہے، تشریح نہیں ہو جاتی ہے، اور ہر دور میں قرآن کیسے احتیاط کرے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے بڑی بڑی پیاری روایت ہے، حدیث کی کتب میں بڑا حصہ ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ فرماتے ہیں، سارے سنتے، فرماتے ہیں میں نالائق تھا، میں بات حضور سے سنتا، باہر جاتا، بھول جاتا، لوگوں سے پھر پوچھتا آقا نے کیا فرمایا، وہ کہتے تو بھی تو ہمارے ساتھ بیٹھا ہے، میں بھول جاتا تھا، کچھ عرصہ تو حضور سے باتیں سن کر میں بھول جاتا تھا۔ آخر ایک دن تنہائی کا وقت پایا اور اپنا مسئلہ بیان کیا، یا رسول اللہ ایک بڑا مسئلہ ہے میرے ساتھ،
آپ سے باتیں سنتا ہوں، حدیث سنتا ہوں، آیت سنتا ہوں اور بھول جاتا ہوں۔ عقل کیا کہتی ہے؟ حضور کو فرماتے بادام کھایا کر، انجیر کھایا کر، دودھ پیا کر، دیسی گھی کھایا کر، یہ غذا ہے، یا یہ دوا ہے، یہ کھایا کر۔ جب ذہن کمزور ہے تو کیا کریں؟ مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال کرنے والے کی کیفیت جانتے تھے کہ مجھ سے کیوں پوچھ رہا؟ فرمایا یا رسول اللہ پریشانی ہے، کچھ یاد نہیں آتا۔ میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر بچھا۔ حضرت ابو ہریرہ نے چادر کاندھے سے اتاری اور بچھا دی۔ جب چادر بچھائی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں اپنا ہاتھ بنایا، ہم تو اسے لب کہتے ہیں اپنی مجاز میں، آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بک۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینے سے بک بھری اور حضرت ابو ہریرہ کے